کھڑے کر دیے ہیں۔ فجر شیر کو اس اسپتال سے کس طرح نکالے گی؟ کیا فجر اور سمرہ مل کر تہمینہ کو سچائی کا یقین دلا سکیں گے؟ جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں۔ جیسا کہ آپ نے اب تک دیکھا، فجر کو ساری حقیقت پتہ چل چکی ہے اور وہ یہ سب کچھ شیر کو بھی بتا چکی ہے، اور اب شیر اس اسپتال کی کوئی دوائی نہیں لے رہا۔ فجر اپنی پوری کوشش کر رہی ہے کہ ڈاکٹر رنگور والا یہ اسپتال کے عملے کو کوئی شک نہ ہو، لیکن اب فجر کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ کسی بھی طرح شیر کو اس اسپتال سے نکالے، کیونکہ اگر اسی طرح چلتا رہا تو ایک نہ ایک دن حقیقت ڈاکٹر رنگور والا کے سامنے آ جائے گی، جس کے بعد فجر کی تو نوکری جائے گی، ساتھ میں شیر کی زندگی بھی مزید خطرے میں آ جائے گی۔ اسی لیے بہتر یہی ہے کہ یہ تہمینہ کو اپنے اعتماد میں لے اور کسی بھی طرح اس کو اس بات کا یقین دلائے کہ شیر کی اصل دشمن وہ نہیں بلکہ ان کے اپنے گھر میں موجود آستین کا سانپ ہے۔ فجر اپنی مدد کے لیے سمرہ کو بھی پاکستان بلا چکی ہے۔ سمرہ اپنے شوہر وجاہت کو ساری باتیں بتائے گی اور اس سے کہے گی کہ میرا پاکستان جانا بہت ضروری ہے۔ تو اب سمرہ جب واپس پاکستان آئے گی تو فجر اس سے کہے گی کہ ہمیں کسی بھی صورت شیر کو وہاں سے نکالنا ہوگا، اور اس میں صرف آپ ہیں جو میری مدد کر سکتی ہیں، کیونکہ آپ کے بھائی بدر زمان کسی صورت شیر کو ٹھیک نہیں ہونے دے رہے۔ سمرہ اس کی بات سن کر بڑے افسوس سے کہے گی کہ ایک ہی ماں کے بچے اتنا بدل کیسے جاتے ہیں، یہ دیکھ کر بہت افسوس ہو رہا ہے۔ بدر بھائی سے مجھے اس گھٹیا پن کی امید نہیں تھی، لیکن فجر تم اکیلی نہیں ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اب یہ دونوں مل کر بدر زمان اور اسپتال کے خلاف مزید ثبوت اکٹھا کریں گے اور پھر تہمینہ کو اپنے پاس بلا کر ساری حقیقت بتائیں گے۔ سمرہ تہمینہ کو یقین دلائے گی کہ فجر شیر کی دشمن نہیں ہے، بلکہ یہ تو کب سے اسے بچانے کی کوشش کر رہی ہے۔ ساری حقیقت سامنے آنے کے بعد تہمینہ شیر کو فوراً اس اسپتال سے نکلوائے گی۔ اب دوسری طرف زمین کا معاملہ بھی دوبارہ عدالت تک پہنچ چکا ہے۔ تہمینہ ملک سجاد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ چکی ہے کہ تم میرے بیٹے کے قرضدار ہو۔ یہ مت بھولنا کہ اگر شاہ زمان اس دنیا میں نہیں رہے تو ان کا بیٹا ابھی زندہ ہے۔ تہمینہ کی باتیں سن کر سجاد صاحب شرمندہ ہو جائیں گے اور بدر موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان سے کہے گا کہ تمہیں عورتوں سے ہارنے کی عادت ہو چکی ہے، تمہیں نہیں لگتا کہ تمہیں شرم سے مر جانا چاہیے۔ خیر، سجاد صاحب کو بھی امید نہیں ہے کہ وہ یہ کیس جیت پائیں گے، کیونکہ اصل فساد کی جڑ تو یہ کاکا صاحب ہیں، اور اس بات کا شاید سجاد صاحب کو بھی اندازہ نہیں کہ ان کے ابا نے اپنے دوست کی زمین پر زبردستی قبضہ کیا تھا۔ ادھر تاج بی بی بھی اپنے بھائی سے کہیں گی کہ تہمینہ کا غرور اس کا بیٹا ہے جس کی زندگی فجر کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے۔ آپ فجر سے کہیں کہ اس شیر کا قصہ ختم کر دے۔ سجاد صاحب اس کی بات سن کر حیران رہ جائیں گے کہ یہ کیا کہہ رہی ہے، اور پھر سجاد صاحب فجر سے کہیں گے کہ تم چاہتی ہو نا کہ میں سب کچھ بھول کر تمہیں معاف کر دوں، تو تمہیں میری بات ماننی ہوگی۔ فجر کہے گی کہ جیسا آپ کہیں گے میں ویسا ہی کروں گی۔ سجاد صاحب کہیں گے کہ تم شاہ زمان کے بیٹے شیر زمان کو مار دو۔ فجر یہ سن کر دنگ رہ جائے گی، لیکن فی الحال وہ انہیں ٹالنے کے لیے یہی کہے گی کہ جو آپ کہیں گے وہی ہوگا۔ اور پھر جب تہمینہ شیر کو اس اسپتال سے نکال لے گی تو فجر سجاد صاحب سے کہے گی کہ بابا شیر اب اس اسپتال میں نہیں ہے، اسے مارنا اب میرے بس میں نہیں رہا۔ اور پھر جب شیر واپس ٹھیک ہو جائے گا تو سجاد صاحب کو اس کی حقیقت کا پتہ چلے گا کہ اسے دوبارہ ٹھیک کرنے میں فجر کا ہی ہاتھ ہے۔ وہ غصے میں فجر کو اپنے گھر سے باہر نکال دیں گے اور پھر شیر ہی ہوگا جو فجر کو دوبارہ سہارا دے گا۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے؟ ہمیں کمنٹس کر کے ضرور بتائیں۔